اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے باغ اگائے رونق والے۔ تمہاری طاقت نہ تھی کہ ان کے پیڑ اگاتے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بلکہ وہ لوگ راہ سے کتراتے ہیں۔ یا وہ جس نے زمین بسنے کو بنائی اور اس کے بیچ میں نہریں نکالیں اور اس کے لیے لنگر بنائے اور دونوں سمندروں میں آڑ رکھی، کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں۔ یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی اور تمہیں زمین کا وارث کرتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہیں؟ بہت ہی کم دھیان کرتے ہو۔ یا وہ جو تمہیں راہ دکھاتا ہے اندھیریوں میں خشکی اور تری کی، اور وہ کہ ہوائیں بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی خدا ہے؟ برتر ہے اللہ ان کے شرک سے۔ یا وہ جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اور وہ جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ تم فرماؤ کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تم فرماؤ غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے مگر اللہ، اور انہیں خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا؟ کوئی نہیں، وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ اور کافر بولے، کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ بے شک اس کا وعدہ دیا گیا ہم کو اور ہم سے پہلے باپ داداؤں کو، یہ تو نہیں مگر اگلوں کی کہانیاں۔ تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کیسا ہوا انجام مجرموں کا، اور تم ان پر غم نہ کھاؤ اور ان کے مکر سے دل تنگ نہ ہو، اور یہ کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ، اگر تم سچے ہو۔ تم فرماؤ قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ لگی ہو بعد وہ چیز جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، اور بے شک تیرا رب فضل والا ہے آدمیوں پر، لیکن اکثر آدمی حق نہیں مانتے۔ اور بے شک تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپی ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور جتنے غیب ہیں آسمان اور زمین کے سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں۔ بے شک یہ قرآن ذکر فرماتا ہے بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک وہ ہدایت اور رحمت مسلمانوں کے لیے۔ بے شک تمہارا رب ان کے آپس میں فیصلہ فرماتا ہے اپنے حکم سے، اور وہی ہے عزت والا علم والا۔ تو تم اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک تم روشن حق پر ہو۔ بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے، اور تمہارے سنائے بہرے پکار سنے جب پھیریں پیٹ دے کر، اور اندھوں کو گمراہی سے تم ہدایت کرنے والے نہیں۔ تمہارے سنائے تو وہی سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں، اور جب بات ان پر آ پڑے گی ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے۔ اور جس دن اٹھائیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایک فوج جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی ہے، تو ان کے اگلے روکے جائیں گے، پچھلے ان سے آ ملیں، یہاں تک کہ جب سب حاضر ہو لیں گے فرمائے گا، کیا تم نے میری آیتیں جھٹلائیں حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچتا تھا؟ یا کیا کام کرتے تھے؟ اور بات پر پڑ چکی ان پر ان کے ظلم کے سبب، تو اب وہ کچھ نہیں بولتے۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے رات بنائی اس میں آرام کریں، اور دن بنایا سو جانے والا؟ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جس دن پھونکا جائے گا سور تو گھبرائے جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، مگر جسے خدا چاہے۔
وہ سب اس کے حضور حاضر ہوئے عاجزی کرتے تو دیکھے گا پہاڑوں کو خیال کرے گا کہ وہ جمے ہوئے ہیں اور وہ چلتے ہوں گے بادل کی چال۔ یہ کام ہے اللہ کا جس نے حکمت سے بنائی ہر چیز، بے شک اسے خبر ہے تمہارے کاموں کی۔ جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے اور ان کو اس دن کی گھبراہٹ سے امان ہے، اور جو بدی لائے تو ان کے منہ اوندائے گئے آگ میں۔ تمہیں کیا بدلہ ملے گا مگر اس کا جو تم کرتے تھے۔ مجھے تو یہی حکم ہوا کہ پوجوں اس شہر کے رب کو جس نے اس حرمت والا کیا، اور سب کچھ اس کا ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ فرما برداروں میں سے ہوں، اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کروں۔ تو جس نے راہ پائی اس نے اپنے بھلے کو راہ پائی، اور جو بہکے تو فرما دو کہ میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں، اور فرماؤ کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا اور انہیں پہچان لوگے۔ اے محبوب تمہارا رب غافل نہیں اے لوگو تمہارے اعمال سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم۔ یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ ہم تم پر پڑھیں موسیٰ اور فرعون کی سچی خبر ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک فرعون نے زمین میں غلبہ پایا تھا اور اس کے لوگوں کو اپنا تابع بنایا۔ ان میں سے ایک گروہ کو کمزور دیکھتا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا۔ بے شک وہ فسادی تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ ان کمزوروں پر احسان فرمائیں اور ان کو پیشوا بنائیں اور ان کے ملک و مال کا انہی کو وارث بنائیں اور انہیں زمین میں قبضہ دیں، اور فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کو وہی دکھا دیں جس کا انہیں ان کی طرف سے خطرہ ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس سے اندیشہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور نہ ڈر اور نہ غم کر، بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے کہ وہ ان کا دشمن اور ان پر غم ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا دیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ اور صبح کو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھو دیتی اگر ہم نہ ڈارس بنداتے اس کے دل پر کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین رہے۔ اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا اس کے پیچھے چلی جا، تو وہ اس سے دور دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہ تھی، اور ہم نے پہلے ہی سب دائیاں اس پر حرام کر دی تھیں۔ تو بولی کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والوں کہ تمہارے اس بچے کو پال دے اور اس کے خیر خواہ ہے۔ تو ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پھیرا کہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے، اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب اپنی جوانی کو پہنچا اور پورے زور پر آیا، ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ اور شہر میں داخل ہوا جس وقت شہر والے دوپہر کے خواب میں بے خبر تھے، تو اس میں وہ دو مرد لڑتے پائے، ایک موسیٰ کے گروہ سے تھا اور دوسرا اس کے دشمنوں سے۔ تو وہ جو اس کے گروہ سے تھا اس نے موسیٰ سے مدد مانگی اس پر جو اس کے دشمنوں سے تھا، تو موسیٰ نے اس کا گونسا مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ کہا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا، بے شک وہ دشمن ہے کھلا گمراہ کرنے والا۔ عرض کی اے میرے رب میں نے اپنی جان پر زیادتی کی تو مجھے بخش دے، تو رب نے اسے بخش دیا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ عرض کی اے میرے رب جیسا تو نے مجھ پر احسان کیا تو اب ہرگز مجرموں کا مددگار نہ ہوگا۔ تو صبح اس کے شہر سے ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے، جب ہی دیکھا کہ وہ جس نے کل ان سے مدد چاہی تھی فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے فرمایا بے شک تو کھلا گمراہ ہے۔ تو جب موسیٰ نے چاہا کہ اس پر گرفت کرے تو جو ان دونوں کا دشمن ہے، وہ بولا اے موسیٰ کیا تم مجھے ویسا ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا؟
تم نے تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں سخت گیر بنوں اور اصلاح کرنا نہیں چاہتے۔ اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا آیا، کہا اے موسیٰ، بے شک دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تو نکل جائیے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ تو اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا، عرض کی اے میرے رب مجھے ستم گاروں سے بچا لے۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوا، کہا قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ بتائے۔ اور جب مدین کے پانی پر آیا، وہاں لوگوں کا ایک گروہ دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے اس طرف دو عورتیں دیکھی کہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا تم دونوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولی ہم پانی نہیں پلاتے جب تک سب چرواہے پلا کر پھر نہ لے جائیں، اور ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں۔ موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر سایہ کی طرف پھرا، عرض کی اے میرے رب میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں۔ تو ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی، بولی میرا باپ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہیں مزدوری دے اس کی جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ جب موسیٰ نے اس کے پاس آیا اور اسے باتیں کہہ سنائی تو اس نے کہا ڈریے نہیں، آپ بچ گئے ظالموں سے۔ ان میں سے ایک بولی اے میرے باپ ان کو نوکر رکھ لو، بے شک بہتر نوکر وہ جو طاقتور امانت دار ہو۔ کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک تمہیں بیاہ دوں، اس پر مہر پر کہ تم 8 برس میری ملازمت کرو، پھر اگر پورے 10 برس کر لو تو تمہارے طرف سے ہے، میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، قریب ہے کہ انشاءاللہ تم مجھے نیکوں میں پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا یہ میرے اور آپ کے درمیان اقرار ہو چکا، میں ان دونوں میں جو میعاد پوری کر دوں تو مجھے پر کوئی مطالبہ نہیں، اور ہماری اس کہے پر اللہ کا ذمہ ہے۔ پھر جب موسیٰ نے اپنی میعاد پوری کر دی اور اپنی بیوی کو لے کر چلا، طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی، اپنے گھر والی سے کہا تم ٹھہرو، مجھے طور کی طرف سے ایک آگ نظر پڑی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں کہ تم تاپو۔ پھر جب آگ کے پاس حاضر ہوا، ندا کی گئی میدان کے دہنے کنارے سے برکت والے مقام پر پیڑ سے کہ اے موسیٰ بے شک میں ہی ہوں اللہ رب سارے جہان کا، اور یہ کہ ڈال دے اپنا عصا۔ پھر جب موسیٰ نے اسے دیکھا لہراتا ہوا گویا سانپ ہے، پیٹھ پھیر کر چلا اور مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ سامنے آ اور ڈر نہیں، بے شک تجھے امان ہے، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، نکلے گا سفید چمکتا بے عیب، اور اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لے خوف دور کرنے کو، تو یہ 2 حجتیں ہیں تیرے رب کی، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، بے شک وہ بے حکم لوگ ہیں۔ عرض کی اے میرے رب میں نے ان میں سے ایک جان مار ڈالی ہے، تو ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں، اور میرا بھائی ہارون اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، تو اسے میری مدد کے لیے رسول بنا کہ میری تصدیق کرے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ فرمایا قریب ہے ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی سے قوت دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، تو تم دونوں کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے، ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں جو تمہاری پیروی کریں گے غالب آؤ گے۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں لایا، بولے یہ تو نہیں مگر بناوٹ کا جادو، اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں میں ایسا نہ سنا۔ اور موسیٰ نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے، اور اس کے پاس سے ہدایت لایا، اور جس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا بے شک ظالم مراد کو نہیں پہنچیں گے۔ اور فرعون نے بولا اے درباریوں میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا، تو اے حمان میرے لیے گارا پکا کر ایک محل بنا کہ شاید میں موسیٰ کے خدا کو جان کہوں، اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے۔ اور اس نے اور اس کے لشکریوں نے زمین میں بے جا بڑائی چاہی، اور سمجھے کہ انہیں ہماری طرف پھرنا نہیں، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ستمگاروں کا۔ اور انہیں ہم نے دوزخیوں کا پیشوا بنایا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہ ہوگی، اور اس دن ہم نے
ان کے پیچھے لعنت لگائی، اور قیامت کے دن اس کا برا حال ہے۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی بعد اس کے کہ اگلی قومیں ہلاک فرما دیں، اور جس میں لوگوں کے دل کی آنکھیں کھولنے والی باتیں اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ نصیحت مانیں۔ تو تم طور کی طرف مغرب میں نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ کو رسالت کا حکم بھیجا، اور اس وقت تم حاضر نہ تھے مگر ہوا یہ کہ ہم نے سنگتیں پیدا کی اور ان پر زمانہ دراز گزرا، اور نہ تم اہل مدین میں مقیم تھے۔ ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے ہم نے رسول بنانے والے ہوئے، اور نہ تم طور کے کنارے تھے جب ہم نے ندا فرمائی۔ ہاں تمہارے رب کی مہر ہے کہ تمہیں غیب کے لیے علم دیے کہ تم ایسی قوم کو ڈر سناؤ جس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ ان کو نصیحت ہو، اور اگر نہ ہوتا کہ کبھی پہنچتی انہیں کوئی مصیبت اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تو کہتے اے ہمارے رب تو نے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لاتے۔ پھر جب ان کے پاس حق آیا اور ہماری طرف سے بولے انہیں کیوں نہ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا، اس کے منکر نہ ہوئے تھے جو پہلے موسیٰ کو دیا گیا۔ بولے دو جادو ہیں ایک دوسرے کی امداد پر، اور بولے ہم ان دونوں کے منکر ہیں۔ تم فرماؤ اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت کی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ یہ تمہارا فرمانا قبول نہ کریں تو جان لو کہ بس وہ اپنی خواہشوں ہی کے پیچھے ہیں۔ ان سے بڑھ کر گمراہ کون جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت سے جدا، بے شک اللہ ہدایت نہیں فرماتا ظالم لوگوں کو۔ اور بے شک ہم نے ان کے لیے بات مسلسل اتاری کہ وہ دھیان کریں، جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے، اور جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی کہتے ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہی حق ہے ہمارے رب کے پاس سے، ہم اس سے پہلے ہی گردن رکھ چکے تھے۔ ان کو ان کا اجر دوبالا دیا جائے گا، بدلہ ان کے صبر کا، اور وہ بھلائی سے برائی کو ٹالتے ہیں، ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب بےہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے تغافل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے عمل، بس تم پر سلام، ہم جاہلوں کے غرضی چاہنے والے نہیں، بے شک یہ نہیں کہ تم جس سے اپنی طرف چاہو ہدایت کر دو، ہاں اللہ ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے، اور خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ اور کہتا ہے کہ اگر تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کرے تو لوگ ہمارے ملک سے ہمیں اچک لے جائیں گے، کیا ہم نے انہیں جگہ نہ دی امان والے حرم میں جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں، ہمارے پاس کی روزی، لیکن ان میں اکثر کو علم نہیں، اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر اترا گئے تھے۔ تو یہ ہے ان کے مکان کہ ان کے بعد ان میں سکونت نہ ہوئی مگر کم، اور ہم ہی وارث ہیں۔ اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کے اصل مرجع میں رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھے، اور ہم شہروں کو ہلاک نہیں کرتے مگر جب کہ ان کے ساکن ستمگار ہوں۔ اور جو کچھ چیزیں تمہیں دی گئیں وہ دینوی زندگی کا برتاوا اور اس کا سنگار ہیں، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ تو کیا وہ جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا تو وہ اس سے ملے گا، جیسا ہے جیسے ہم نے دینوی زندگی کا برتاؤ برتنے دیا۔ پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر لایا جائے گا، اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے؟ کہیں گے وہ جن پر بات ثابت ہو چکی، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں گمراہ کیا جسے خود گمراہ ہوئے تھے، ہم ان سے بیزار ہو کر تیری طرف رجوع لاتے ہیں اور ہم کو نہ پوچھتے تھے۔ ان سے فرمایا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو تو وہ آپ پکاریں گے تو ان کی نہ سنیں گے، اور دیکھیں گے عذاب کیا اچھا ہوتا ہے اگر وہ راہ پاتے۔
اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ اس دن ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی تو وہ کچھ پوچھ گچھ نہ کریں گے۔ تو وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا قریب ہے کہ وہ رایاب ہو۔ اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند فرماتا ہے، ان کا کچھ اختیار نہیں۔ پاکی اور برتری اللہ کو ان کے شرک سے۔ تو تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہے اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ وہی ہے اللہ کے کوئی خدا نہیں اس کے سوا، اس کی تعریف ہے دنیا اور آخرت میں، اور اس کا حکم اور اس کی طرف پھر جاؤ گے۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ ہمیشہ تم پر قیامت تک رات رکھے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ تم فرماؤ بھلا دیکھو اگر اللہ قیامت تک ہمیشہ دن رکھے تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہیں رات لا دے جس میں آرام کرو؟ تو کیا تمہیں سوچتا نہیں؟ اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے کہ رات میں آرام کرو اور دن میں اس کا فضل ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم حق مانو۔ اور جس دن انہیں ندا کرے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جو تم بکتے تھے؟ اور ہر گروہ میں سے ہم ایک گواہ نکال کر فرمائیں گے اپنے دلیل لاؤ، تو جان لیں گے کہ حق اللہ کا ہے اور ان سے گم ہو جائے گی جو بناوٹیں کرتے تھے۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنیاں ایک زور آور جماعت پر باری تھی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ چاہ، بے شک اللہ فسادیوں کو دوست نہیں رکھتا۔ بے شک تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے، تو کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ قومیں ہلاک فرما دی جن کی قوتیں اس سے سخت تھیں اور جمع اس سے زیادہ، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کی پوچھ نہیں۔ تو اپنی قوم پر نکلا اپنی آرائش میں، بولے وہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں کسی طرح ہم کو بھی ایسا ملتا جیسا کہ قارون کو ملا، بے شک اس کا بڑا نصیب ہے۔ اور بولے وہ جنہیں علم دیا گیا رابی ہو تمہارے، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور یہ انہی کو ملتا ہے جو صبر والے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، اور اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ اور کل جنہوں نے اس کے مرتبہ کی آرزو کی تھی صبح کہنے لگے عجب بات ہے، اللہ رزق وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ اے عجب کافروں کا بھلا نہیں، یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے ورنہ فساد، اور عاقبت پرہیزگاروں کی ہی ہے۔ جو نیکی لائے اور اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور جو بدی لائے بد کام والوں کو بدلہ نہ ملے گا مگر جتنا کیا تھا۔ بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں پھیر لے جائے گا جہاں پھرنا چاہتے ہو۔ تم فرماؤ میرا رب خوب جانتا ہے اسے جو ہدایت لایا اور کھلی گمراہی میں، اور تم امید نہ رکھتے تھے کہ کتاب تم پر بھیجی جائے گی۔ ہاں تمہارے رب نے رحمت فرمائی تو تم ہرگز کافروں کی مدد نہ کرنا، اور ہرگز وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں بعد اس کے کہ وہ تمہاری طرف اتاری گئیں، اور اپنی رب کی طرف بلاؤ، اور ہرگز شرک والوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کے ساتھ دوسرا خدا کو نہ پوج، اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ ہر چیز فانی ہے سوا اس کی ذات کے، اس کا حکم ہے اور اس کی طرف پھر جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔
کیا لوگ اس گھمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی، اور بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو جانچا تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا۔ یا یہ سمجھ ہوئے ہیں کہ وہ برے کام کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے، کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو تو بے شک اللہ کی میعاد ضرور آنے والی ہے، وہی سنتا جانتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے تو اپنے ہی بھلے کو کوشش کرتا ہے، بے شک اللہ بے پرواہ ہے سارے جہان سے۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم ضرور ان کی برائیاں اتار دیں گے، اور ضرور انہیں اس کام کا بدلہ دیں گے جو ان کے سب کاموں میں اچھا تھا۔ ہم نے آدمی کو تاکید کی کہ اپنی ماں باپ کے ساتھ بھلائی کی، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ میرا شریک ٹھہرائیں جس کا تجھے علم نہیں تو ان کا کہا نہ مان، میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے تو میں بتا دوں گا تمہیں جو تم کرتے تھے۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ضرور ہم انہیں نیکوں میں شامل کریں گے۔ اور بعد آدمی کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنے کو اللہ کا عذاب کے برابر سمجھتے ہیں، اور اگر تمہارے رب کے پاس سے مدد آئے تو ضرور کہیں گے ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے۔ کیا اللہ خوب نہیں جانتا جو کچھ جہان بھر کے دلوں میں ہے؟ اور ضرور اللہ ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو، اور ضرور ظاہر کر دے گا منافقوں کو۔ اور کافر مسلمانوں سے بولے ہماری راہ پر چلو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ نہ اٹھائیں گے، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ، اور ضرور قیامت کے دن پوچھے جائیں گے جو کچھ بختان اٹھاتے تھے۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں سے 50 سال کم 1000 برس رہا۔ تو موسیٰ انہیں طوفان نے آ لیا اور وہ ظالم تھے، ہم نے اسے اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور اس کشتی کو سارے جہان کے لیے نشانیاں کیا۔ اور ابراہیم کو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کو پوجو اور اس سے ڈرو، اس میں تمہارا بھلا ہے اگر تم جانتے ہو۔ تم تو اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو اور نرا جھوٹ گڑتے ہو، بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں، اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو، اس کی بندگی کرو اور اس کا احسان مانو، تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کتنے ہی گروہ جھٹلا چکے ہیں، اور رسول سے کہ ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ کیوں کر خلق کی ابتدا فرماتا ہے اور پھر اسے دوبارہ بنائے گا، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔ تم فرماؤ زمین میں سفر کر کے دیکھو، اللہ کیوں کر پہلے بناتا ہے پھر اسے دوسری اٹھاتا ہے، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ عذاب دیتا ہے جسے چاہے اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہے، اور تمہیں اس کی طرف پھرنا ہے، اور نہ تم زمین میں قابو سے نکل سکو اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی کام بنانے والا اور نہ مددگار۔ اور وہ جنہوں نے میری آیتوں اور میرے ملنے کو نہ مانا وہ ہیں جنہوں نے میری رحمت کی آس نہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس کی قوم کو کچھ جواب نہ آیا مگر یہ بولے انہیں قتل کر دو یا جلا دو، تو اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اور ابراہیم نے فرمایا تم نے تو اللہ کے سوا یہ بت بنا لیے ہیں جن سے تمہاری دوستی یہی دنیا کی زندگی تک ہے، پھر قیامت کے دن تم میں سے ایک دوسرے کے ساتھ کفر کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت ڈالے گا، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو لوط اس پر ایمان لایا، اور ابراہیم نے کہا میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہی عزت اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، اور ہم نے دنیا میں اس کے ثواب اسے عطا فرمایا، اور بے شک آخرت میں
وہ ہمارے قرب خاص کے سزاوروں میں سے ہے۔ اور لوط کو نجات دی جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا تم بے شک بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا۔ کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راہ مارتے ہو اور اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو؟ تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ ہوا مگر یہ کہ بولے ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ اگر تم سچے ہو۔ عرض کی اے میرے رب میری مددگار ان فسادی لوگوں پر۔ جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مردہ لے کر آئے بولے ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کریں گے، بے شک اس کے بسنے والے ستمگار ہیں۔ کہا میں تو لوط ہے۔ رشتے بولے ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ اس میں ہے، ضرور ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر اس کی عورت کو وہ رہ جانے والوں میں ہے۔ جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے اور ان کا آنا اسے ناگوار ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا تو انہوں نے کہا ڈریے نہ ڈریے نہ غم کیجیے، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر آپ کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہے۔ بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں بدلہ ان کی نافرمانیوں کا، اور بے شک ہم نے اس میں روشن نشانی باقی رکھی عقل والوں کے لیے۔ مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا تو اس نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اور پچھلے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ لیا، تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ اور عاد اور سمود کو ہلاک فرمایا اور تمہیں ان کی بستیاں معلوم ہو چکی ہیں، اور شیطان نے ان کے کوتک ان کے کرتوت ان کی نگاہ میں بلے کر دیے اور انہیں راہ سے روکا اور انہیں سوچتا تھا۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بے شک ان کے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے، تو ان میں ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ پر پکڑا۔ ان پر کسی پر ہم نے پتھراؤ بھیجا اور ان میں کسی کو چنگاڑ نے آ لیا، تو ان میں سے کسی کو زمین میں دھنسا دیا اور ان میں کسی کو ڈبو دیا۔ اللہ کی شان نہ تھی ان پر ظلم کرے، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں مکڑی کی طرح ہے، اس نے جالے کا گھر بنایا اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر، کیا اچھا ہوتا اگر جانتے۔ اللہ جانتا ہے جس کی چیز کی اس کے سوا پوجا کرتے ہیں، اور وہی عزت و حکمت والا۔ اور یہی مثالیں ہم نے لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ اللہ نے آسمان اور زمین حق بنائے، بے شک اس میں نشانی ہے مسلمانوں کے لیے۔